امتیاز ہے اس امت کی، جو ایک حیثیت ہے تمام امتوں پر اس کو فضیلت ہے، اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کا بیسک کام کیا ہے؟ دنیا سے برائی کو ختم کرنا اور اچھائی کو فروغ دینا۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ نکالے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز نکالی جاتی ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں نکالے جانے کا مطلب ہے ظاہر کر دینا، یعنی مجاز ہے، یہ کنایا ہے ظاہر کرنے سے، یعنی وجود میں لائی گئی ہے یہ امت۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گھر سے ہم نے نکال دیا ہے یا کسی ملک سے نکال دیا ہے۔ تو اس لیے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے وجود میں لائے گئے ہو یا لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو۔ لوگوں سے مراد غیر مسلم۔ تو اس امت کو اللہ نے پیدا کیا ہے للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، فرمایا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور اللہ پر ایمان بھی لے کر آؤ گے۔ بہت زبردست آیت ہے یہ، بہت ہی اس امت کی فضیلت پر۔ دیکھیے مختلف دنیا میں مذاہب ہیں، مختلف قومیں ہیں، ہر قوم اپنا ایک کام کر رہی ہے۔ گورے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی پہ ترقی کیے جا رہے ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف کام ہو رہے ہیں، لیکن برائی سے روکنا اور اچھائی کو فروغ دینے کا کام اب بھی اس امت کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا، کیونکہ دوسری امتوں کے پاس برائی کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ برائی کسے کہتے ہیں اور اچھائی کسے کہتے ہیں۔ آپ کسی لبرل پڑھے لکھے آدمی کو میرے سامنے لا کے بٹھائیں، میں اس سے پوچھوں گا برائی کو ڈیفائن کرو کہ برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ قیامت آ جائے گی نہیں بیان کر سکتا وہ۔ اس پر میرے بیانات بھی موجود ہیں۔ یہ صرف مذہب بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ یعنی بہت بڑی مسٹیک انسان سے ہوتی ہے اگر وہ صرف اپنی عقل استعمال کر کے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا نے زنا کو الاؤ کر دیا ہے، حالانکہ بہت بڑی برائی ہے یہ، اس میں عورت کا استحصال ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز لیگل بن چکی ہے۔ صرف اسلام ہے جو لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے آج بھی، اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے زنا ہے، یہ حرام ہے۔ ہومو سیکس کو آپ دیکھیں پوری دنیا نے الاؤ کر دیا، یونائٹڈ نیشن نے الاؤ کر دیا اس کو، بڑے اس پہ ویزے مل رہے ہیں، یہ اتنی بڑی برائی ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑی برائی ہے، اس پہ اللہ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ نشہ برائی ہے، پوری دنیا کر رہی ہے، صرف اسلام بتاتا ہے کہ شراب حرام ہے، ایک قطرہ بھی شراب کا حرام ہے۔ تو بہت ساری چیز، سود حرام ہے، دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک برائی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اچھائی اور برائی کو ڈیفائن بھی یہ امت کرے گی اور روکے گی بھی یہ امت اس سے۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی اچھائی ہے بھی، کچھ اچھے کام تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ فرمایا تمہارے اندر ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ تم صرف اچھائی کو فروغ دینا اور برائی سے روکنا اتنا نہیں، بلکہ تم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہو۔ دوسری قومیں اگر کوئی اچھا کام کر بھی رہی ہیں یا اچھائی کو فروغ دے بھی رہی ہیں، جیسے بہت سے غیر مسلم کچھ اچھائیوں کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹرسٹ ہے ان کے، غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیبیں دے رہے ہیں اور اچھائی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساری اچھائیاں نہیں، چند ایک مخصوص قسم کی اچھائیاں جن کو وہ اچھائی کہتے ہیں، ورنہ بڑی بڑی برائیاں تو وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ شرک وہ کرتے ہیں، الحاد ان کے ہاں ہے، خدا کے منکرین ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو اولڈ ہوم میں پھینکنے والے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، رشتہ داری توڑنے والے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، نسل روکنے والے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ بتاؤ یہ کتنی بڑی ایک برائی ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اور خدا اس کا رزق کا ذمہ دار ہے، خدا بتا رہا ہے، اس کے باوجود آپ نسل روکیں یہ سوچ کے کہ اس کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی برائیوں پر اسلام جو ہے روکتا ہے اور رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جن کو اسلام بھی مانتا ہے کہ وہ اچھائی ہیں اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں اور اس کو فروغ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن نے اگلے جملے میں اس کا بھی خلا کما کر دیا، فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کو فروغ بھی دیتے ہو، برائی سے روکتے بھی ہو، وتؤمنون باللہ، لیکن ایک کوالٹی تمہارے اندر یہ ہے کہ تم ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ غیر مسلم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، لہذا اس کی نیکی اللہ کی نظر میں نیکی نہیں ہے۔ تو یہ اس امت کی بہت بڑی کوالٹی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معیار پر صحابہ اور ہمارے اسلاف 100% اترتے تھے، اور ہم آج اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے۔ اللہ نے اس امت کو پیدا کیا تھا دنیا میں نیکی کو فروغ دینے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ کام صحابہ، تابعین اور ہمارے اسلاف نے بہت اچھی طرح سے دنیا میں کیا، اور آج آپ کو دنیا میں اگر خیر نظر آتی ہے تو اس میں بہت بڑا کردار ہمارے اسلاف کا ہے۔ آج اگر یورپ میں عورت کے حقوق ملیں تو اس کے پیچھے اسلام کی محنتیں، اویئر اسلام نے کیا ان کو عورت کے حقوق کے بارے میں۔ آج اگر دنیا میں آپ کو صفائی نظر آتی ہے تو گورے خود اس کے معترف ہیں کہ ہم نے نہانا اسلام سے سیکھا ہے، مسلمانوں سے سیکھا ہے، صفائی کا سسٹم انہوں نے مسلمانوں سے لیا ہے۔ تو بیس آج اگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کو ترقی نظر آتی ہے، میں نے یہ حوالوں سے یہ بات کسی بیان میں ذکر کی تھی انگریزوں کے حوالوں سے، کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے، اسلام دنیا میں نہ آتا، تو آج جس ترقی پر ہم ہیں کم سے کم 500 سال کے بعد شاید ہم یہاں پر ہوتے، ورنہ ہوتے ہی نہیں، دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس امت کا جو ایک امتیازی شان ہے وہ یہ ہے، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے، اور حکم کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ صرف زبانی تبلیغ نہیں ہے اس کے ذمے، بلکہ اس کے ذمے جہاد بھی ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے جہاد کے ذریعے دنیا میں اسلام کو غالب کیا، اور جہاد کے ذریعے صحابہ کرام نے دنیا میں برائی کو جڑ سے خاتمہ کیا اور اچھائی کو نافذ کیا زبردستی۔ اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے تاکہ برائی آپشنل، یعنی ایک آپشن نہ رہے کہ آپ چاہیں تو شراب پی لیں چاہیں تو نہیں پئیں، نہ نہ نہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے غیر مسلم ملک میں
کسی کو کسی پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی ظلم کرے گا تو زبردستی روکا جائے گا اس کو, صرف اخلاقی تربیت نہیں کی جاتی اس کی. اسلام میں بھی ایسے ہی کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو زبردستی روکا جائے گا اس جرم سے. کھلے عام گناہ کرنے کی اجازت تو غیر مسلم کو بھی نہیں ہے. گناہ سے مراد ایسا گناہ جس سے لوگ خراب ہو رہے ہوں, اور لیکن مسلمان کو تو بہرحال کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, جیسے کہ صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کیا اور دنیا میں انہوں نے اسلامی حکومتیں قائم کی اور دنیا میں نیکی کا حکم انہوں نے دیا. یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کی خلافتیں تھیں, شراب پینے والے کو کوڑے لگتے تھے, زنا کرنے والے کو کوڑے لگتے تھے, شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرتا اس کو رجم کیا جاتا, پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا. ہومو سیکس کا تو تصور نہیں تھا, اور ماں باپ کو گھر سے نکال کے اولڈ ہوم میں جمع کرانا یہ تو تصور نہیں تھا, یہ ناممکن تھی یہ سوچ. تو آج جب اسلام کا دنیا میں غلبہ ختم ہوا تو آپ دیکھیں کیسی برائیاں جنم لے رہی ہیں. دنیا میں خودکشی کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے. دنیا میں ہم ایک ترقی تو دیکھ رہے ہیں کہ کافر نے اتنی ترقی کر لی, لیکن اس ترقی کے نتیجے میں انسانیت کا جو خاتمہ, کتوں سے محبت کی جا رہی ہے اور انسانوں سے نفرت کی جا رہی ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایسے بھی کنٹری ہیں جس میں کتے کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آپ کا. تو آپ بتائیں, لوگ جوائنٹ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں نا کتے کے ساتھ تاکہ میں مروں تو یہ کتے کو میری وراثت ملے. تو یہ کیا برائی ہے معاشرے میں کہ انسانوں پر اپنی اولاد پیدا نہیں کر رہے آپ, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ وفا نہیں کرے گی آپ کے ساتھ, کتا آپ کے ساتھ وفا کرے گا. تو اللہ نے اس امت کو یہ فضیلت دی ہے, فرمایا تم بہترین امت ہو جس کو ہم نے پیدا کیا, یہ امت گائیڈ کرے گی. وہ الگ بات ہے کہ یہ امت اب اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی, تو اس آیت میں ہمیں ترغیب ہے کہ امت کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے. اور پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کسی حد تک اب بھی اگر کوئی گائیڈ کر رہا ہے حقیقی معنوں میں تو یہی امت اور اسی امت کے علماء صلحاء ہی ہیں جو گائیڈ کر. تبلیغ جماعت کو دیکھیں آپ, پوری دنیا میں جا رہی ہے, بہت سے غیر مسلم بھی آتے ہیں ان کے پاس اور سیدھا راستہ ان کو پتہ چلتا ہے. علماء پوری دنیا میں دینی مدارس کا جال بچھایا ہوا ہے, بہت سے غیر مسلم بھی آتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہاں تک کہ جو لبرل طبقہ ان کنٹریز میں جاتا ہے اور جب وہ اپنی اولاد کو بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے وہ ان کے سائنسدانوں کے پاس نہیں جاتے, بلکہ اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے آج وہ لبرل لوگ, پڑھے لکھے لوگ بھی علماء ہی کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. فرمایا